روشن چراغ علم سے ہے فکر و فن کا آسماں، محو سفر شام و سحر اہل ادب کی کہکشاں۔ افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، سینے پہ مشک بھر کے جو لاتی تھی بار بار، وہ نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ بھی جو ہر صبح و شام تھا، آخر گئی جناب رسول خدا کے پاس، یہ بھی کچھ اتفاق کے واعظ نعام تھا، محرم نہ تھے جو لوگ تو کچھ کر سکین عرض، واپس گئی کے پاس حیا کا مقام تھا، پھر جب گئی دوبارہ تو پوچھا حضور نے، کل کس لیے تم آئی تھی، کیا خاص کام تھا، غیرت یہ تھی کہ اب بھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکی، حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا، ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن جن کا کہ صوفے نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا، ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن جن کا کہ صوفے نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا، جو جو مصیبتیں کہ اب ان پر گزرتی ہے، میں ان کا ذمہ دار ہوں، میرا ایک کام تھا، کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم ہے ان کا حق، جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا، خاموش ہو کے سید پاک رہ گئی، جرأت نہ کر سکی کہ ادب کا مقام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، 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 یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا، افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا۔